رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ تو انشاءاللہ پہلے ہم تھوڑا سا جو ہے ریویو کریں گے پچھلے لیسن کو جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا نا، وہ تھا سورہ بقرہ ہے آیہ نمبر 83 سے۔ آیہ نمبر 83 میں جو ہم نے چیز دیکھی تھی وہ کیا تھا کہ اس میں ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کو تورات کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے ان میں سے کچھ احکامات کو ہم نے دیکھا تھا۔ سب سے پہلے جو ان کو حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہوگی، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو عبادت میں جیسے کیا ہے کہ عبادت مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے، جیسے کہ بدنی عبادت ہوتی ہے، نماز اور روزہ سے ہوتی ہے، اور پھر کیا ہے حج بھی ہے، حج میں لیکن یہ کہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ اس کے علاوہ مال سے بھی انسان عبادت کر سکتا ہے، کس طرح سے جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، اور حج ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے کہ زبان سے عبادت کر سکتے ہیں، جس میں کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوب خوب ذکر کرے، ذکر اذکار کرنا، اچھی نصیحتیں کرنا، لوگوں کو بری باتوں سے روکنا، یہ تمام چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دل سے بھی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، یعنی قلبی عبادت بھی ہوتی ہے۔ تو قلبی عبادت کیسے انسان کر سکتا ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، کیونکہ انسان ان تمام ناپسندیدہ چیزوں کو کب چھوڑے گا؟ جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اس کے دل میں ہوگا تب وہ ان تمام ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دے گا۔ تو دل میں تقویٰ کا ہونا بھی کیا ہے؟ قلبی عبادت ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف ہونا، تقویٰ ہونا، اللہ تعالیٰ کی محبت ہونا، یہ بھی عبادت ہی میں شامل ہے۔ اس کے بعد جو ہے حقوق اللہ کی بات کرنے کے بعد جو ہے جب حقوق العباد کی بات آئی تو سب سے پہلے ان کو جو ہے جو ٹاپ آف دا لسٹ بات نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ والدین کے حقوق کی بات کی گئی ہے، اور والدین کے ساتھ بھی کس طرح کا رویہ رکھنا ہے؟ احسان کا رویہ۔ اور احسان ہم نے جیسے پہلے بھی پڑھا تھا کہ احسان کیا ہوتا ہے کہ حق سے بڑھ کر اچھائی کرنا، جتنا حق ہو اس سے زیادہ کرنا، یہ احسان ہے۔ اور پھر احسان جو ہے صرف والدین کے ساتھ نہیں کہا گیا، بلکہ والدین جیسے کہ والدین میں کیا ہے؟ دونوں شامل ہے، ماں اور باپ دونوں۔ اور پھر اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کی بات ہوئی، اور رشتہ دار کون ہیں؟ اس میں نسب کے رشتے بھی آ جاتے ہیں اور سسرال کے رشتے بھی۔ پھر یتیم ہے اور مسکین ہے، ان سب کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ احسان کیا جائے۔ اور اس میں ایک چیز جو ہم نے جو کہ بہت زیادہ اہم تھی اس چیز میں، کہ اس حکم میں ہمیں کوئی شرط نہیں نظر آتی۔ یہ حکم جو ہے غیر مشروط ہے اللہ تعالیٰ کا کہ سب کے ساتھ جو ہے احسان کا رویہ رکھا جائے، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ۔ تو غیر مشروط حکم ہے، کوئی سچویشن ایسی نہیں بتائی گئی کہ اس سچویشن میں آپ کو احسان کرنا ہے، فلاں کا رویہ ایسا ہو تو آپ احسان کریں گے، ادروائز نہیں کریں گے، ایسی کوئی بات ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آتی۔ اور پھر اس کے بعد کیا حکم دیا گیا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، بھلائی کی بات کرو، نیکی کی بات کرو، حسن اخلاق ہو، حسن کلام ہو، سچی بات ہو، اور کیا ہے کہ انصاف پر مبنی بات ہو۔ اچھا یہاں پہ جو اور یہ کیا تھا کہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، اور اس میں بھی کیا ہے کہ للناسی کی بات ہوئی ہے۔ اس میں بھی کوئی فرق نہیں رکھا گیا کہ سامنے والا مسلمان ہونا چاہیے یا سامنے والا اگر بہت اچھا مسلمان ہے تو اس سے اچھی بات کی جائے، بلکہ کیا ہے سامنے مسلمان ہے، غیر مسلمان ہے، یا بہت ہی نافرمان مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، سب کے ساتھ کیا ہے کہ اچھی بات ہی کرنی ہے۔ اور پھر اس میں جو ہے ایک دو احادیث ہیں جو کہ لاسٹ ٹائم جو ہے مجھ سے رہ گئی تھیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ میجورٹی لوگوں کی بات ہے، یعنی میجورٹی کے بارے میں، اکثریت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میجورٹی جو ہے جہنم میں کیوں جائے گی؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی ہوگی۔
تو یہاں پہ ہم نے گفتگو کے آداب دیکھے تھے، زبان کو دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کی نعمت اگر انسان کو دی ہے تو اسے اس نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں پہ یہ بات نہیں کی جا رہی کہ اچھا اس نے بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی یا روزے نہیں رکھے یا زکوٰۃ نہیں ادا کی اس لیے وہ جہنم میں گیا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے عبادات تو پوری کی ہوں، لیکن کیا ہے کہ اس نے اپنی زبان کا بہت غلط استعمال کیا جس کی وجہ سے کہ وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، کیونکہ کیا ہے کہ اگر آپ نے یعنی کس طرح سے انسان جہنم میں جائے گا، ہوتا کیا ہے کہ اگر انسان بہت سی نیکیاں کرتا ہے تو صرف نیکیاں کر لینا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان جو ہے جنت میں چلا جائے گا، بلکہ کیا ہے نیکی کی حفاظت کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ایک تو آپ نے نیکی کی، اس کے بعد اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اگر انسان جو ہے ایک طرف بہت زیادہ نماز پڑھتا ہے، دوسری طرف اپنی زبان اس قدر گندی استعمال کرتا ہے، تو وہ اس کی نماز کیا ہے؟ اس کی نماز جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، اس کی نیکی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی زبان کو بہت ہی احتیاط سے استعمال کرنا ہے، اور لاسٹ ٹائم ہم نے اس میں بہت ساری چیزیں پڑھی تھیں، اور پھر ہم نے ایک ٹول جسے کہہ لیں وہ بھی اپنے لیے لیا تھا کہ بہترین چیز یہ ہے کہ اگر ہم اپنے دل کو صاف کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو بھی جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے جس میں کہ جو کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس زبان کو بند رکھو۔ تو اس پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم زبان کی باتوں پر بھی پکڑے جائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ جو ہے زبان کی باتوں پر بھی کریں گے؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے ان کو ڈانٹ پلائی اور فرمایا کہ جہنم میں منہ کے بل، ناک کے بل لوگوں کو زبان کی کٹائی کے علاوہ یا کھیتی کی کٹائی کے علاوہ کون سی چیز گرائے گی؟ یعنی جہنم میں انسان کیوں جائے گا؟ جہنم میں منہ کے بل اور ناک کے بل جو چیز گرائے گی وہ کیا ہے؟ اس کی زبان۔ اس کی زبان کا غلط استعمال جو ہے انسان کو جہنم میں منہ کے بل اور ناک کے بل گرانے کا سبب بنے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ جس میں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی زبان روک لی اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی۔ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے موقعوں پر اگر انسان جو ہے اپنی زبان کو روک لے، نہ جواب دے یا اس کا برا استعمال نہ کرے، تو اس سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بھی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اور کیا حکم دیا کہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ دی جائے، لیکن بنی اسرائیل میں سے بھی ان کا کیا حال تھا کہ ان کو یہ تمام احکامات دیے گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہ اس عہد کو پورا کیا۔ میجورٹی ان کی کیا تھی؟ ان احکامات کو، اس عہد کو توڑنے والی تھی۔ تو ابھی بھی اگر ہم مسلمانوں کا بھی جائزہ لیں تو ہماری بھی سچویشن ایسی ہی نظر آتی ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں، جبکہ میجورٹی کیا ہے؟ نافرمان نظر آتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے ان لوگوں میں شامل ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کی کچھ اور وعدے بتائے گئے کہ جو کہ انہوں نے کیے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ یہود کا قتل نہیں کرے گا، اور جو ہے اپنے ہی بھائیوں کو یعنی اپنے ہم دین لوگوں کو یہ لوگ جلا وطن نہیں کریں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کچھ ایسی سچویشن بن جاتی تھی کہ یہود کے سامنے آ جاتا اور اس کو قتل کرتا، اور پھر کیا تھا کہ قتل بھی کرتے، خون بھی بہاتے، اور یہ سارا کچھ کیسے کر رہے تھے؟ گناہ اور زیادتی کے ساتھ، اور ان کو جلا وطن بھی کرتے، یعنی اپنے بھائیوں کو کیا تھا؟ جلا وطن بھی کرتے تھے۔ اور پھر ایک اور حکم ان کے لیے تھا تورات میں کہ اگر یہود کہیں پر قیدی ہو جائیں گے تو باقی لوگوں پر یہ واجب تھا کہ ان کے لیے حکم تھا کہ وہ فدیہ دے کر اپنے ان قیدی بھائیوں کو چھڑوایا کریں گے۔ اب یہاں پہ کیا کرتے کہ کچھ احکامات جو ہے ان کو نہ مانتے، یعنی قتل کرتے اور جلا وطن کرتے، لیکن جب قیدی بن جاتے تو پھر کیا تھا کہ فدیہ دے کر ان کو چھڑوا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ یعنی کہ کیا کرتے ہیں، کیا انہوں نے بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کہ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لے کر آتے ہیں اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں۔
اور یہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ صرف اور صرف اپنے دنیا کے فائدوں کو لینے کے لیے، یعنی جہاں پر ان کو کتاب پر عمل کرنا آسان لگتا وہاں پہ کر جاتے، جہاں پہ فائدہ ملتا وہاں پہ کتاب پر عمل کر جاتے، اور جہاں پر کہ ان کے اپنے فائدوں کو ٹھیس پہنچتی وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے، یعنی پوری کتاب پر عمل نہیں کرتا، اپنی منمانی کرتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے کیا ہے کہ دنیا میں اس کو جو ہے رسوائی ملے گی، اور قیامت کے روز جو ہے شدید ترین عذاب ملے گا۔ اور پھر یہ ایسا انسان کیوں کرتا ہے کہ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لے کر آتا ہے اور کچھ حصے کا انکار کرتا ہے؟ کیونکہ اور ایسا کر کے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیتا ہے، کیونکہ جب وہ نافرمانی کرتا ہے تو صرف اور صرف کس لیے کرتا ہے؟ کیونکہ اس وقت اسے دنیا پانی ہوتی ہے، اس وقت اسے دنیا کی زندگی جو ہے وہ محبوب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی آخرت کو داؤ پر لگا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر جاتا ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ جو ان کو کہا گیا کہ سخت ترین عذاب ملے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس عذاب میں جو ہے کمی نہیں کی جائے گی، یعنی اس کی جو شدت ہے اس کو مینٹین رکھا جائے گا، اور نہ ہی ان کو پھر کہیں سے اور مدد ملے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے جیسے کہ یہود جو تھے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا جو ہے ان کا انکار کر رہے تھے، ایمان نہیں لے کر آ رہے تھے، اور اس کی وجہ جو اکثر ایک وہ بہانہ بناتے تھے، بہانہ جو ہے وہ بس یوں ہی تھا، اصل میں ایمان نہیں لے کر آنا چاہتے تھے۔ کیا کہتے تھے کہ یہ چونکہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے۔ تو اسی بات کا ان کو کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے کتاب دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے ان میں بے شمار، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے یکے بعد دیگرے ان میں بے شمار نبی بھیجے گئے، ان میں عیسیٰ ابن مریم بھی شامل ہیں۔ تو پھر بھی کیا ہوا کہ ان لوگوں نے نبیوں کا ایک گروہ تھا جس کا انہوں نے انکار کیا، اس کو جھٹلایا، اس کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر کیا تھا کہ ایک گروہ ایسا تھا نبیوں کا جس کا کہ انہوں نے قتل کیا۔ تو تب یہ تمام نبی جن کو کہ انہوں نے جھٹلایا اور جن کا انہوں نے قتل کیا، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل ہی میں سے تھے۔ تو پھر ان کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اب نبی جو ہے عرب میں سے آ گیا ہے، بلکہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آتا اور ایسی باتیں ان کو بتاتا جو کہ ان کی اپنی خواہشات کے خلاف ہوتی، تو پھر ان کا یہی طریقہ ہوتا، یا تو اس نبی کو جھٹلا دیتے یا پھر نبی کا قتل کر دیتے۔ تو اصل وجہ کیا تھی ان کے انکار کی؟ ان کے اپنے نفس تھے، ان کی اپنی خواہشات تھیں۔ یہ احکامات جب ان کی خواہشات کے خلاف آتے تو یہ تکبر کرتے اور انکار کر دیتے۔ تو انشاءاللہ اب نیا لیسن شروع کرتے ہیں آیہ نمبر 88 سے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، دل ہمارے، غلفن، غلاف میں ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے بنی اسرائیل کی ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیا کہتے تھے جب ان سے ایمان کی بات کی جاتی، قرآن کی بات کی جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو ایمان کی دعوت دیتے، تو یہ آگے سے کیا بات کرتے؟ ان کا کیا کہنا ہوتا کہ ہمارے دل کیا ہیں؟ غلاف میں ہیں، بہت محفوظ ہیں، یعنی بڑے پروٹیکٹڈ ہیں۔ اصل میں غلاف کیا ہے کہ جیسے روٹین میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کسی چیز کو کور کیوں کرتے ہیں، غلاف کیوں ڈال دیتے ہیں؟ جب آپ اس کو اچھے سے کور کر دیتے ہیں تو باہر سے چیز جو ہے اس کے اندر نہیں جاتی۔ تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہمارے دل تو اس قدر محفوظ ہیں، پروٹیکٹڈ ہیں، کہ اب اس دل میں جو ہے، یعنی ہمارے دلوں میں کسی اور نسل کے نبی کی بات جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتی۔ یا پھر دوسری بات یہ کہ ان کا یہ کہنا اس لیے تھا کہ ہمارے پاس جو ہے بس اپنی ہی کتاب تورات کافی ہے، اب کسی اور کتاب کی بات جو ہے ہمارے دل میں انٹر نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح سے یہ لوگ بات کرتے تھے کہ ہمارے دل کیا ہیں؟ پروٹیکٹڈ ہیں، کسی اور نبی کی بات، کسی اور نسل کے نبی کی بات ہمارے دل میں انٹر نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بات ایسی نہیں ہے کہ تمہارے دل جو ہے بہت پروٹیکٹڈ ہیں، بلکہ اصل بات کیا ہے؟ بلکہ لعنہم اللہ، لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ یعنی اصل بات یہ نہیں ہے کہ تمہارے دل بڑے پروٹیکٹڈ ہیں اس لیے تمہارے دلوں تک یہ بات نہیں پہنچ رہی، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر لعنت کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر لعنت کر دی ہے، جس کی وجہ سے حق بات جو ہے تمہارے دل تک نہیں جاتی۔ تو کیا تھا کہ اور یہ لعنت ان پر کیوں کی گئی؟ اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ بکفرہم، ان کے انکار کی وجہ سے۔ انہوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کیا، تو اس انکار کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کیا ہوتی ہے کہ انسان میں نیکی کی توفیق جو ہے، انسان سے نیکی کی توفیق جو ہے وہ چھن جاتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ حق بات کو قبول کرنے کی اس میں توفیق نہیں رہتی، حق بات جو ہے اس کی زبان سے جاری نہیں ہوتی، خیر بھلائی اور نیکی ان تمام چیزوں سے انسان جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ کیا ہے کہ انسان جو ہے جب نیکی کر جاتا ہے تو یہ نیکی کی توفیق اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اور یہ کسی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات ہے، یعنی اس انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جس کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ نیکی کو کر جائے۔ تو جو انسان جو ہے، اور پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے ان پر لعنت کر دی گئی تھی، اور اس لعنت کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ حق بات کو قبول کرنے سے دور ہو گئے، اور حق بات جو تھی ان کے دلوں میں انٹر نہیں ہو سکی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَقَلِيلًا مَا، پس بہت ہی کم ہے، ماں جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کی بات بتائی جا رہی ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کی میجورٹی جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ کفر کرتی ہے، انکار کرتی ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور دوسری بات اس قلیل میں یعنی تھوڑا کیا چیز ہے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ بہت کم ہے، بہت ہی کم باتیں ہیں جس پر کہ یہ ایمان لاتے ہیں، زیادہ تر کیا ہے کہ یہ کفر کرتے ہیں۔ تو وہ تھوڑی سی باتیں کیا تھی جن پر یہ ایمان لاتے تھے کہ ہاں اللہ ایک ہے اور آخرت کا دن بھی ہوگا، یعنی بہت کم باتیں ایسی ہیں جن پر کہ یہ ایمان لاتے ہیں، اور زیادہ تر باتیں ایسی ہیں جن کا کہ یہ انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا، اور جب جاءہم، آئی ان کے پاس، کتابن، ایک کتاب، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدقن، تصدیق کرنے والی، لما، اس چیز کی جو، معہم، پاس ان کے، وکانو، اور وہ تھے، یعنی یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وکانو، اور وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح کی دعائیں مانگتے، اللہ پر، الذین، ان لوگوں جو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فلما، پس جب، جاءہم، وہ آئی ان کے پاس، ما، جو، عرفو، وہ پہچان گئے، کفروا، انکار کر دیا انہوں نے، بہی، اس سے، فلعنت اللہ، پس لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین، انکار کرنے والوں پر۔ اب یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آئی، کون سی کتاب آئی تھی؟ قرآن پاک آیا تھا۔ جب یہ قرآن ان کے پاس آیا، اور قرآن کی خوبی یہاں پہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کی خوبی تو یہ ہے کہ یہ قرآن، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے جو کتاب ان کے پاس تھی۔ ان کے پاس کون سی کتاب تھی؟ تورات تھی، یعنی قرآن کی خوبی ہے کہ یہ تورات کی تصدیق کرتا ہے، اور اس چیز کو انہوں نے بہت اچھے سے جان بھی لیا، پہچان بھی لیا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ اصل میں تھا کیا کہ جیسے یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا کہ یہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے، الذین، ان لوگوں پر جو، کفروا، منکر ہوئے۔ تو عرب کے لوگوں پر یعنی کیا ہوتا تھا کہ جب پہلے عرب کے لوگ جو تھے یہود پر غالب آ جاتے، ان پر غلبہ پا لیتے، ان پر فتح ان کو مل جاتی، تو تب یہ یہود جو تھے عرب سے یہ بات کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ اچھا دیکھنا کہ جب ہمارے پاس آخری نبی آئے گا تو ہم جو ہے اس کے ساتھ مل کر تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ جب ہمارے پاس آخری نبی آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ فتح نصیب کرے گا، ہم تم پر غالب آ جائیں گے۔ اور اس چیز کے لیے یہ بہت زیادہ دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ جس نبی کی بشارت جو ہے ہمیں تورات میں دی گئی ہے وہ نبی آ جائے، کیونکہ عرب کے لوگ جو تھے اکثر ان پر غالب آ جاتے، تب یہ جو ہے بڑے مظلوم ہوتے، کمزور ہوتے، اور تب یہ خوب دعائیں مانگتے کہ یا اللہ اس نبی کو آپ بھیج دیں تاکہ ہم جو ہے عرب کے لوگوں پر غالب آ سکیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ چیز ہو گئی، یعنی یہ جو دعا مانگ رہے تھے جب وہ چیز ہو گئی، ان کے پاس آخری نبی آ گیا، ان کے پاس یہ کتاب آ گئی، اور پھر اس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، عرفو، یعنی اچھے سے جان لیا، انہوں نے پہچان لیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انکار کر دیا۔
آخری کتاب کا بھی کتاب کا بھی انکار کر دیا اور آخری رسول کا بھی انکار کر دیا۔ اور پھر کیا ہے، فلعنت اللہ، پس لعنت کی اللہ نے علی الکافرین، انکار کرنے والوں پر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا کہ ان پر لعنت کر دی۔ اور اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے، یعنی لعنت کن لوگوں پر کی اللہ تعالیٰ نے، کہ جنہوں نے اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کا انکار کیا، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی۔ اور پھر کیا ہے کہ بئسما، بری چیز ہے وہ کہ اشترو، بیچ ڈالا انہوں نے، بھی اس کے بدلے، انفسہم، اپنی جانوں کو، ان یہ کہ یکفرو، کفر کریں، بما، اس چیز سے جو انزلہ، نازل کی، اللہ نے، بغین، ضد سے، بغاوت سے، ان یہ کہ ینزلہ، نازل کرتا ہے، اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے، اللہ پر، من، جس، یشاء، وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کس طرح سے بیچ ڈالا، کہ انہوں نے حق کو باطل کے ساتھ بیچ ڈالا، حق کا انکار کر دیا اور حق کو باطل کے ساتھ بیچ ڈالا۔ اور پھر یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اور انہوں نے کس طرح سے بیچا، کہ انہوں نے کفر کیا۔ کفر کس چیز کا کیا، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو چیز نازل کی تھی اس چیز کا انہوں نے کفر کیا۔ اور پھر اس آیت میں جو وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اس انکار کی وجہ کیا تھی، بغین، ضد اور بغاوت، یعنی صرف اور صرف ضد تھی ان کی، حسد تھا اور بغاوت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو چیز نازل کی تھی، قرآن نازل کیا تھا، آخری نبی کو مبعوث کیا تھا، اس چیز کا انہوں نے انکار کر دیا، صرف اور صرف ضد اور بغاوت اور حسد کی وجہ سے۔ تو کیا ہے کہ انسان جو ہے حق کا انکار کیوں کرتا ہے، انسان جو ہے حق کا انکار کیوں کرتا ہے، اس کی ڈفرینٹ جو ہے ریزنز ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ اس میں کیا ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے اگر خود پسندی کا شکار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ حق کا انکار کر دیتا ہے، کیونکہ جب انسان میں خود پسندی آ جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں بس وہی بات ٹھیک ہے، سامنے والا جتنا بھی اس کو حق بتا دے لیکن وہ خود پسندی اس کی جو ہے وہ حق بات کا اس سے انکار کروا دیتی ہے۔ اور پھر کیا دوسری بات کیا ہے کہ ضد اور بغاوت، جیسا کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ضد کی وجہ سے انکار کیا انہوں نے، بغاوت کی، تو اس وجہ سے بھی صرف ضد اور سرکشی کی وجہ سے بھی انسان جو ہے حق بات کو لینے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، حق کا انکار کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، تکبر، تکبر بھی انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے۔ اور پھر اس میں کیا چیز آ جاتی ہے، ناراضگی اور غصہ، ناراضگی کی وجہ سے بھی انسان حق بات کو پیچھے ڈال دیتا ہے، حق جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتا ہے۔ اور غصے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت اچھے سے، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت اچھے سے جان لیتا ہے کہ میں غلط ہوں، سامنے والا ٹھیک ہے، سامنے والا صحیح بات کر رہا ہے، لیکن وہ غصہ اس کو کیا کرتا ہے، حق کا انکار کروا دیتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ حسد کی وجہ سے بھی انسان حق کا انکار کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، مال کی محبت، دنیا کی محبت، بہت بار انسان جو ہے صحیح بات کو کیوں نہیں لیتا، کیونکہ مال کی محبت، دنیا کی محبت اس کو زیادہ عزیز ہوتی ہے، اسی طرح مرتبے کی محبت۔ اور پھر کیا ہے کہ دنیا میں بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ انسان واہ لینے کے لیے، اپنی تعریف لینے کے لیے، لوگوں سے تعریف سمیٹنے کے لیے بھی حق بات کو چھوڑ دیتا ہے، حق کا انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کہ انسان جو ہے وہ صحیح بات کو نہیں اپناتا۔ تو یہاں پہ جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغاوت کی اور کیا ہے کہ حق کا انکار کیا۔ تو ان کا حسد کیا تھا، ان کا حسد یہ تھا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، جس پر چاہتا ہے اپنے فضل کو نازل فرماتا ہے۔ تو یہ فضل، ان کا حسد کیا تھا، تو ان کا یہ حسد یہ تھا کہ یہ فضل جو اللہ تعالیٰ نے، جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتارتا ہے، یہ فضل اللہ تعالیٰ نے عرب میں کیوں نازل کیا، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل جو ہے عرب میں کیوں نازل ہوا، بنی اسرائیل میں کیوں نازل نہیں ہوا۔
یہ حسد تھا ان کا، اور اس حسد کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ ضد کی اس بات پہ اور سرکشی کی، بغاوت کی، اور پھر کیا کیا کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن انہوں نے انکار کیا تو پھر ان کا کیا انجام ہوا؟ فباؤ، پس انہوں نے کمایا، بغضبن، غضب، علا پر، غضبن، غضب، یعنی انہوں نے غضب پر غضب کمایا۔ غضب پر غضب سے مراد یہ ہے کہ بہت بہت زیادہ غصہ، بہت زیادہ غضب ان کا اللہ تعالیٰ پر نازل، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ اور پھر کیا ہے؟ وَلِلْكَافِرِينَ، اور لیے کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین، رسوا کر دینے والا۔ اور کیا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، حق بات کا انکار کرتے ہیں، صحیح درست بات جب ان کے سامنے آ جاتی ہے اور صرف وہ تکبر کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے بغاوت کرتے ہیں، اس بات کو نہیں لیتے، تو ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کو عذاب ملے گا، اور عذاب بھی کیسا کہ رسوا کر دینے والا، ذلیل کر دینے والا۔ اور یہ چیز جو ہے ہمیں ایک اور صورت سے بھی پتہ چلتی ہے، ایک اور آیت ہے، سورہ المومن کی آیا ہے، آیہ نمبر 60 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر اور سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ یعنی کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اور حق بات سے صرف اور صرف اس بات سے پیچھے ہٹتے ہیں، تکبر اور سرکشی دکھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے کہ وہ ان کو ذلت اور رسوائی ملے گی، اور کیا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور جیسا کہ ان کے ساتھ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا اور ذلت اور رسوائی ملی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جائے، لہم ان کو، آمینو ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا، اللہ اللہ نے، قالو کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما اس پر جو انزلہ اتارا گیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور انکار کرتے ہیں، بما اس سے جو وراءہ سوا اس کے۔ اچھا، اب کیا تھا کہ جب ان سے یہود سے کہا جاتا کہ تم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب جو ہے یعنی قرآن پاک، اس پر ایمان لے کر آؤ، تو پھر یہ ان کا جواب کیا ہوتا کہ یہ کہتے کہ ہم تو صرف اور صرف اس پر ایمان لے کر آئیں گے جو کہ ہم پر نازل کی گئی ہے۔ اور ان پر کیا نازل کی گئی تھی؟ تورات نازل کی گئی تھی۔ اور کیا ہے کہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس پر جو ہے ایمان نہیں لے کر آتے۔ یعنی ہم ایمان کس پر لاتے ہیں؟ صرف اور صرف اس پر جو کہ ہم پر نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ یعنی انکار کرنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی ویلڈ ریزن ہونی چاہیے۔ یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ جو ہم پر اتارا گیا ہم صرف اس پر ایمان لے کر آئیں گے، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے اس پر ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اب یہ کوئی جواز نہیں تھا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جواب دیتے ہیں کہ انکار کی تو کوئی گنجائش بچتی ہی نہیں ہے، یعنی انکار کرنے کا کوئی جواز بچتا ہی نہیں ہے، کیونکہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے۔ وہ کون؟ یعنی قرآن، کہ وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو معہم پاس ان کے ہے، یعنی تورات۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیز جس پر کہ ان کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن پر ایمان لے کر آؤ، تو قرآن کیا ہے کہ سراسر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْحَقُّ، کہ وہ تو حق ہے، سچ بات ہے، سچی کتاب ہے، سراسر سچ ہے اس میں۔ تو جب ایک چیز سراسر سچ ہے تو اس کے انکار کرنے کا تو کوئی جواز ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایک خوبی یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ سراسر سچی کتاب ہے، اور دوسری کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ قرآن جو ہے تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی ایک وہ کتاب جس پر کہ یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان لانے والے ہیں، ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، تو قرآن جو کہ بذات خود جو ہے سچی کتاب ہے، سچ سے بھرپور کتاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سچی کتاب جو ہے تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے، تو پھر تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی کہ یہ لوگ اس طرح کا کوئی جواز پیش کریں کہ ہم تو صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو کہ ہم پر نازل کیا گیا۔ اور پھر ایک اور بات ان سے کہی جا رہی ہے
کہ اگر تم تورات کے ماننے والے ہو، تورات پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر یہ بتاؤ، قل کہہ دو، فلما پس کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ ہی، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان اگر کنتم تھے تم مؤمنین ایمان والے۔ اب اگر تم ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تو کیا ہیں، تورات پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو کہ ہم پر نازل کیا گیا، تو پھر اس بات کا جواب دو کہ ان نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا جو کہ کیا تھے، کہ بنی اسرائیل ہی میں سے تھے۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ وہ تمام نبی جو تھے وہ ان کو وہ تمام احکامات ہی بتا رہے تھے جو کہ تورات میں ان کو دیے گئے تھے، یعنی وہ کتاب جس پر کہ یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ نبی جو تھے اسی کتاب کی ہی تعلیم ان کو دے رہے تھے، اسی کتاب ہی میں سے ان کو نصیحتیں کر رہے تھے، اسی کتاب ہی میں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کو بتا رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا کہ انبیاء کا قتل کیا۔ تو ایک طرف تو تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو تورات پر ایمان لاتے ہیں، اس کے عمل کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے کہ پھر اس بات کا جواب دو کہ ان نبیوں کا قتل کیوں کیا جو کہ تورات ہی کی تعلیم تم کو دیتے تھے۔ تو اس وقت وہ تمہارا ایمان کہاں گیا پھر؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ایمانداری کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا، نبیوں کا قتل کیوں کیا جو کہ تم کو تورات ہی کی تعلیم دیتے تھے؟ تو پھر یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اصل بات یہ نہیں تھی کہ یہ نبی جو ہے صرف اس نبی کی بات مانیں گے جو کہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، یا پھر یہ صرف اس چیز کو لیں گے جو کہ تورات میں ان کو بتائی گئی ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ بات کو ماننا ہی نہیں چاہتے، یہ لوگ حق بات کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے کہ جب بھی کیا ہوتا ہے کہ احکامات جو ہیں، حق بات جو ہے، ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی، ان کی خواہشات کے اگینسٹ ہوتی، تو یہ کیا کرتے، یہ لوگ انکار کر دیتے۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی ان کے پاس آتا اور وہ ان کو ایسی نصیحتیں کرتا جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی، تو یہ کیا کرتے، دو کام ہوتے تھے، یا تو اس نبی کا ہی انکار کر دیتے، اس کو نبی ماننے سے انکار کر دیتے، اس کو جھٹلا دیتے، اور دوسرا کیا کرتے، یا پھر اس کو یعنی انتہا پر چلے جاتے کہ اس کا جو ہے وہ قتل کر دیتے نبی کا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جَاءَکُمْ آیا تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبیناتی روشن نشانیوں کے ساتھ، ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے، العجل بچڑے کو کیا بنا لیا تھا، معبود بنا لیا تھا، پرستش کی تھی انہوں نے، من بعدہ اس کے بعد سے، کس کے بعد سے، ہی کی ضمیر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پہ چلے گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم کیا تھے کہ ظلم کرنے والے تھے، ظالم تھے۔ اب یہاں پہ ان کو ایک اور واقعہ جو ہے، ایک اور چیز ان کو بتائی جا رہی ہے کہ ابھی جو یہ حق بات کا انکار کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، اور اس کے لیے مختلف باتیں پیش کرتے ہیں، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، تو ان کو ان کی حقیقت دکھائی جا رہی ہے، ان کا اصل بتایا جا رہا ہے کہ حال کیا تھا ان کا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام، ان کا اپنا نبی جو کہ بنی اسرائیل ہی میں سے تھا، اور نبی بھی کیسا کہ بالبیناتی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا تھا، بہت واضح جو تھی ان کے پاس نشانیاں تھیں، واضح معجزات تھے، بہت روشن معجزات لے کر آئے تھے، تو اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل کا حال کیا تھا کہ جب ان کے رسول کچھ عرصے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر تورات لینے کے لیے جاتے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، تو کیا ہے کہ یہ لوگ پیچھے سے انہوں نے کیا کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی پرستش کی، اور انہوں نے اس طرح کر کے پرستش کر کے شرک کر کے کیا کیا کہ ظلم کیا۔ اور پھر کیا تھا کہ اچھا، اس میں جو معجزات کی بات کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو تھے روشن معجزات دیے گئے تھے، اس میں کیا تھا، ایک تو عصا ان کو دیا گیا تھا، اور دوسرا کیا تھا کہ ید بیضا، یعنی ہاتھ جب وہ اپنے گریبان میں سے ڈال کر نکالتے تھے تو وہ سفید اور چمکدار ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ معجزات جو تھے وہ انہوں نے دیکھے، کیا تھا کہ جیسے کہ سمندر میں ان کے لیے راستہ بنا دیا گیا، من و سلوہ ان کے لیے اتارا گیا، اور پھر اس کے علاوہ جب یہ لوگ مصر میں تھے اس وقت بھی
بہت زیادہ ان کو جو ہے نشانیاں دکھائی گئی تھیں، جو فرعونی تھے ان پر مختلف طرح سے عذاب آئے تھے، جبکہ بنی اسرائیل جو تھے اس سے محفوظ رہتے تھے. تو یہ تمام نشانیاں تھیں، بہت واضح نشانیاں تھیں جو کہ انہوں نے دیکھی تھیں. لیکن اس کے باوجود ان کے ایمان کا یہ حال تھا کہ جب رسول تھوڑی دیر کے لیے ان سے جدا ہوئے تو انہوں نے کیا کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے فوقکم اوپر تمہارے الطورا طور کو، خذو پکڑو ما جو آتینا دیا ہم نے کم تم کو بقوتن مضبوطی سے، اور اسمعوا اور سنو. قالو وہ بولے سمعنا سنا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے. اب یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے پختہ وعدہ لیا تھا، اور یہ پختہ وعدہ ان سے کب اور کیسے لیا گیا تھا؟ جب کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کیا گیا تھا، ان کو تورات دی گئی تھی، اور تب ان سے وعدہ لیا گیا تھا، پختہ عہد لیا گیا تھا. اور وہ کیا تھا کہ ان کو تورات دی گئی تھی، اور تورات دینے کے بعد ان سے کیا کہا گیا کہ اس کو پکڑو، اور پکڑنا کیسے ہے؟ بقوتن مضبوطی سے. اور دوسرا حکم کیا تھا کہ واسمعوا اور سنو. تو قوتن مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ان احکامات پر عمل کرنا ہے. اور کیا ہے کہ واسمعوا اور سنو یعنی غور سے سنو. تو کیا ہے کہ انسان جو ہے کب عمل کرتا ہے؟ یعنی اول درجے پہ، پہلے درجے پہ وہ بات کو غور سے سنے گا، اچھے سے سمجھے گا تو ہی اس پر عمل کرے گا. اگر وہ غور سے نہیں سنے گا، سرسری سا سنے گا، یا سنی انسنی کرے گا، یا اس کو ٹھیک سے سمجھ نہیں آئے گی، تو کیا ہے کہ وہ عمل بھی صحیح سے نہیں کرے گا. اول تو کرے گا ہی نہیں، اور اگر کرے گا بھی تو کیا ہے کہ درست طریقے سے، صحیح طریقے سے نہیں کرے گا. اسی لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ غور سے تورات کے احکامات کو سنو، غور سے تورات کے احکامات کو سنو، اور پھر کیا ہے کہ ان احکامات پر عمل بھی کر جاؤ. اور کیا تھا کہ جیسے یہاں پہ سننے کی بات ہوئی ہے اور عمل کرنے کی بات ہوئی ہے، تو قرآن کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ قرآن جو ہے اس کو غور سے سنا جائے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی چیز کو، کسی بات کو غور سے سنتا ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے. تو اسی طرح جب قرآن کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ قرآن کو غور سے سنا جائے، اس لیے کہ جب آپ غور سے سنیں گے تو اس کا اثر جو ہے آپ کے دل تک جائے گا، اور یہ قرآن جو ہے وہ اثر کرے گا. اور جب کیا ہے کہ جب آپ اثر کرے گا اور غور سے سنے گا تو بات جو ہے اچھے سے سمجھ بھی آئے گی، اور جب بات اچھے سے سمجھ بھی آئے گی تو پھر اسے کیا ہوگا کہ عمل کرنے میں آسانی ہوگی، اور پھر عمل بھی کیا ہوگا کہ بہترین ہوگا. لیکن بنی اسرائیل جو ہیں ان کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جب تورات دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اس کو لو، مضبوطی سے لو، یعنی عمل کرو، غور سے سنو اور عمل کرو، تو اس کے بعد ان کا کیا رویہ تھا کہ انہوں نے کیا کہا؟ وقالو اور بولے وقالو وہ بولے سمعنا سنا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے. یعنی ان کا سننا کیسا تھا؟ سننا کیسا تھا؟ سرسری سا سننا تھا. اور وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے. یعنی کس طرح سے نافرمانی کی تھی انہوں نے کہ جب ان کو تورات دی گئی تو کیا تھا؟ کیونکہ تورات جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے سروں پر جو ہے کوہ طور کو معلق کیا گیا تھا. اب اس وقت ان کے سروں پر پہاڑ تھا، تو اس وقت تو انہوں نے کیا کیا کہ اس تورات کو لیا اور کہنے لگے کہ ہاں سنا ہم نے. لیکن عصینا کیا تھا کہ جیسے دل میں ہوتا ہے نا کہ بس سن تو رہے ہم، لیکن عمل جو ہے اس کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ کون کرتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کی مثال ہم اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی سامنے والا کوئی ایک بات کہتا ہے، یا فرض کر لیں کوئی نیکی کی بات ہے، کوئی اچھی بات کی طرف ہمیں بلاتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے یا ایسا کر لو، تو کیا ہوتا ہے کہ بظاہر ہم اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور سر بھی ہلائیں گے اور اپنی پوری جو ہے نا وہ دکھائیں گے کہ ہاں جیسے ہم بڑے غور سے سن رہے ہیں اور ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے
اگر ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا یا زبردستی ہمیں کوئی دوسرا اپنی بات سنا رہا ہے، تو ساتھ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم بظاہر کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں اور ہم اس پر عمل بھی کر جائیں گے، لیکن دل سے کیا آواز آتی ہے کہ اچھا دیکھ لیں گے، جب وقت آئے گا تو کر لیں گے، یہ تو بہت مشکل ہے، ہم سے تو نہیں ہوتا، بس سن لیتے ہیں، بس یہ کافی ہے۔ تو یہی سچویشن ان کی بھی تھی کہ سمعنا، سنا ہم نے، وعصینا، اور نافرمانی کی ہم نے، یعنی سننا بھی ان کا کیا تھا، زبردستی کا تھا، سرسری سا سن رہے تھے، تو اس کے بعد اگر سرسری سا سنا تو اس پہ کیا ہے کہ پھر یہ عمل بھی نہیں کر سکے۔ تو اسی چیز کو ہم جو ہے خود پر دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ پہلے ہم صحابہ کرام کا دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کا جو ہمیں، صحابہ کرام کی جو خوبی ہمیں اس چیز میں نظر آتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سناتے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی حکم بتایا جاتا تو صحابہ کرام کا کیا طریقہ ہوتا تھا، ان کی یہ خوبی تھی کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم سنتے تو ساتھ ہی وہ کہتے سمعنا، سنا ہم نے، واطعنا، اور کیا ہے کہ اطاعت کی ہم نے، یعنی فوراً جو ہے ایک تو غور سے سنتے، اور فوراً کیا ہوتا کہ ان کی زبان اور ان کے دل جو تھے اس بات کا اقرار کرتے کہ ہاں یہ ہمارے رب کا حکم ہے، ہم نے اس کو غور سے سن لیا اور اب ہم انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے کیونکہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہوتا۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس چیز میں اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہمارے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کے بارے میں بھی کیا ہے کہ قرآن کو غور سے سنا جائے۔ تو جب ہم قرآن کو سنتے ہیں، قرآن کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں ہیں جو ہیں وہ مومن بندوں کے لیے آتی ہیں کہ مومن بندہ جو ہے اس کو ایسا ہونا چاہیے، مومن بندہ ایسا کرے، مومن بندہ جو ہے یہ تمام چیزیں، یہ بری چیزیں چھوڑ دے، تو اس وقت ہمارے دل سے کیا سرگوشی آتی ہے، ہمارے دلوں میں سے کیا آواز آتی ہے، ہمارے دل جو ہے وعصینا کہتے ہیں یا کہ صحابہ کرام کی طرح اطعنا کی آواز آتی ہے کہ ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے اور میں نے اس کو غور سے سنا اور انشاءاللہ میں اس پر عمل بھی کر جاؤں گی۔ اور کیا ہے کہ دوسری بات یہ دیکھی جائے کہ جیسے اس کے سننے کی بات ہے کہ قرآن کو کہا گیا کہ غور سے سنا جائے، تو ہم اگر تھوڑا سا اس چیز پہ غور کریں کہ قرآن کا سننا کیا ہے کہ یہ ہمارے رب کی باتیں ہیں، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس چیز کو ہم نے جو ہے ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم قرآن کو سنیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنیں، تو اس کی شان ایسی ہونی چاہیے، یعنی کس قدر عظیم الشان رب کی ہم بات سن رہے ہیں، یہ احکامات جو ہیں، یہ باتیں جو ہیں کس قدر عظیم الشان رب کی ہیں، تو اس کا سننا جو ہے اس کی شان کے مطابق ہی ہونا چاہیے، یعنی جو اس کی شان ہے کہ اس کی باتیں جو ہیں کتنی توجہ سے سننی چاہیے، تو ہمارا رویہ کیا ہے کہ اس کی شان کے مطابق ہی ہمیں قرآن کو توجہ دینی چاہیے اور اس کو غور سے سننا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم اس چیز کا جو ہے بھرپور خیال رکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ان کو غور سے سنا جائے اور فوراً ہمارے دل اور زبان جو ہے اس بات کا اقرار کریں اور جھک جائیں کہ ہاں جو ہے یہ میرے رب کا حکم ہے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس پر عمل بھی کر جاؤں گی، فرما برداری کروں گی۔ لیکن بنی اسرائیل جو تھے کیا تھا کہ انہوں نے کیا کہا کہ سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، تو اس کے بعد کیا تھا کہ اس کی وجہ سے، ان کے اس قول کی وجہ سے، ان کے اس رویے کی وجہ سے ان کو کیا سزا ملی؟ وَأُشْرِبُوا، اور پلا دیا گیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، بچڑا۔ اب یہاں پہ جو ہے بچڑا ان کے دلوں میں نہیں پلا دیا گیا تھا، بلکہ کیا ہے، بچڑے کی محبت۔ یہ کون سا بچڑا ہے؟ یہ وہی بچڑا ہے جس کی کہ انہوں نے پرستش کی تھی، پوجا کی تھی۔ تو یہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا اور پھر کہا کہ اچھا سن لیا ہم نے، اور پھر کیا ہے نافرمانی کی ہم نے، ان کا یہ قول، ان کا یہ کہنا، ان کا یہ اس طرح کا عمل جو ہے، اس کی سزا ان کو کس صورت میں ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت جو تھی اس کو رچا بسا دیا، یعنی اس طرح سے ان کے دلوں میں وہ محبت غالب آ گئی کہ پھر جو ہے ان سے احکامات پر عمل کرنا جو تھا وہ مشکل ہو گیا۔ اور اس میں کیا تھے؟ یہ ذمہ دار خود تھے، کیونکہ انہوں نے اول درجے پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کے بدلے میں جیسے کہ آگے کہا بھی جا رہا ہے بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کا جو انکار تھا،
ان کا یہ کہنا سمعنا وعصینا، سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اس کے بدلے میں ان کو یہ سزا دی گئی تھی۔ اور سزا کیا تھی کہ بچڑے کی محبت جو تھی ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی۔ اور جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا بھی تھا کہ جب ان کو آلریڈی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت تھی، کہ جب ان کو گائے کی قربانی کا کہا تو یہ ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ گائے کو جو ہے وہ قربان کر جائیں، کیونکہ ڈرتے تھے، گائے کو معبود سمجھتے تھے، اور گائے کی محبت تھی دل میں، سمجھتے تھے کہ اچھا گائے کو اگر ہم نے قربان کر دیا تو کسی طرح مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ اب پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے بئسما، بہت بری ہے وہ بات کہ یأمرکم، حکم کرتا ہے کم تم کو، بہی جس کا، ایمانکم ایمان تمہارا، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان والے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان جو ہے، یعنی کس طرح کہ تم مومن ہو، کس طرح کے ایمان والے ہو کہ تمہارا ایمان جو ہے تمہیں اطاعت کا حکم نہیں دیتا بلکہ نافرمانی کا حکم دیتا ہے، یعنی کس طرح کے ایمان والے ہو۔ تو اس چیز میں جیسے یہاں پہ دو باتیں ہوئی ہیں، ایک تو محبت کی بات ہوئی ہے اور دوسرا کیا ہے ایمان کی بات ہوئی ہے۔ تو جیسے کہ محبت کی وجہ سے بھی انسان کیا ہوتا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ، بہت سارے موقعوں پہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانی کر جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے اصل میں ہونا کیا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ دل میں جو ہے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ہی محبت جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن جب انسان جو ہے کسی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت غالب نہیں رہتی، بلکہ دنیا کی محبت یا کوئی بھی چیز، کوئی رشتہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، مال کی محبت ہے، رشتوں کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، یا اپنی خواہشات ہیں ان کی محبت ہے، کسی بھی محبت کی وجہ سے اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر جاتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی سے مراد نہیں ہے یہ، یعنی یہ کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے، دنیا کی محبت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ مسلمان بھی کیا ہے، مسلمان ایک طرف کیا کرتے ہیں کہ ہم بھی بہت دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم نے اس چیز میں دیکھنا ہے کہ جب ہم یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور رسول سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہم اس دعوے میں کس حد تک سچے ہیں؟ کیا یہ دعویٰ ہمارا صرف اور صرف زبانی کلامی ہے، یا کہ جو ہے عمل سے بھی ہم اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں، عمل سے بھی ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ غالب ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی کر جاتے ہیں، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہی محبت، اور بہت سی چیزوں سے، بہت سی سنتوں سے ہم دور ہیں، اور اس میں بھی کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم جو ہے یعنی اس وقت رسول کی محبت جو ہے وہ غالب نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف ایمان کی بات ہوئی ہے۔ اب یعنی ان سے یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں تو یہ ایمان والے، لیکن ایمان کیا ہے کہ ان کا بہت کمزور ایمان ہے۔ تو کمزور ایمان جو ہے، اس کمزور ایمان کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یعنی کمزور ایمان جو ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کو پش کر سکے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر جائیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جتنا انسان کا ایمان جو ہے بہت مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ ایمان جو ہے اس کو اطاعت پر مجبور کر دیتا ہے۔ یعنی اس ایمان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو عمل کی طرف لے جاتا ہے، انسان سے جو ہے وہ اطاعت کروا جاتا ہے۔ لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نافرمانی کر جاتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں انشاءاللہ ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ ہم بھی ایمان کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور دوسری طرف ہم محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ ایمان جو ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں صرف اور صرف زبانی کلامی دعوے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ اس چیز عمل سے جو ہے اس چیز کی تصدیق ہونی چاہیے کہ واقعی میں مجھے اپنے رب سے جو ہے بہت محبت ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ محبت انسان کو مطیع بنا دیتی ہے،
یہ محبت ہی ہے جو انسان کو فرما بردار بنا دیتی ہے. انسان جس سے محبت کرتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس سے ناراض ہو جائے، اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہر وہ کام کر جاتا ہے جو کہ اس کو راضی کرتا ہو. یعنی جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی محبت میں ہر وہ کام کر جاتا ہے جس سے کہ وہ راضی رہے، اور ہر اس کام سے بچتا ہے جس سے کہ وہ ناراض ہو سکتا ہو. تو انشاءاللہ ان دونوں چیزوں میں ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، محبت میں بھی اور ایمان میں بھی. اور ایک مسلمان جو ہے اس کے دل میں سب سے بڑھ کر محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہونی چاہیے، اور اس کا ایمان اس قدر مضبوط اور پختہ ہونا چاہیے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ اس کو اچھی بات کا حکم دے. اور اچھی بات کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت. کیونکہ یہاں پہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا ایمان جس چیز کا حکم دے رہا ہے وہ تو بہت بری بات ہے، اس لیے کہ ان کا ایمان ہے ہی بہت کمزور. تو وہ بری بات کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے الدارو گھر الآخرت تو آخرت کا عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خالصتاً خالص من دون الناسی لوگوں کے سوا فتمنوا تو تمنا کرو الموتا موت کی ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. یہاں پہ جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، یہود سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ خیال کرتے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو آخرت کا گھر ہے یعنی جنت جو ہے وہ خالصتاً بالکل خالص مخصوص ہے یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، اور دوسرے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے، تو پھر ایسے کرو کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ آخرت کا گھر، جنت کا گھر جو ہے صرف اور صرف یہود کے لیے ہے. تو یہاں ان پہ جو ہے، ان کو جو ہے ایک طرح سے کہہ لیں کہ دعوت مباہلہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں انہوں نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ یہاں پہ ان کو دعوت مباہلہ دی گئی ہے کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ جنت تمہارے ہی لیے ہے اور تمہارے علاوہ کسی کو نہیں ملے گی، یعنی من دون الناسی کہ تمہارے سوا کسی اور لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو پھر کس لیے اس مشقت بھری دنیا میں بیٹھے ہو؟ کس لیے اس دنیا کی آزمائش میں بیٹھے ہو؟ کس لیے دنیا کی مصیبتیں جھیل رہے ہو؟ اگر تمہیں پتہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد تم سیدھا جو ہے جنت ہی میں جاؤ گے، تو پھر ایسے کرو کہ خواہش کرو، تمنا کرو موت کی، تاکہ تم یہاں سے جو ہے اگر تم اس بات میں سچے ہو. تو یہاں سے جو بات پتہ چل رہی ہے کہ موت کی تمنا، تو اصل میں یہاں پہ ان کو تو ایک طرح سے دعوت دی گئی تھی، اور دعوت کیا تھی؟ دعوت مباہلہ تھی کہ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے آپ کو اس طرح سے موت کی تمنا کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کریں اور اسلام کو جھوٹا ثابت کریں. تو یہ یہاں پہ ان کو دعوت دی گئی تھی. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے. موت کی خود سے تمنا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کیا لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ذکر کرنا جو ہے وہ درست ہے. یعنی موت کا جو ہے ذکر ضرور ہونا چاہیے، کثرت سے اس کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن موت کی تمنا نہیں ہونی چاہیے. اس چیز کا ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت ہے، اس کا ذکر کثرت سے ہونا چاہیے، لیکن کیا ہے کہ اس کی تمنا نہیں ہونی چاہیے. تو موت کا ذکر ہونا چاہیے لیکن موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور کیا ہے کہ اس کا بہترین جو ہے استعمال کرنا چاہیے، اس نعمت کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہاں سے اچھے کام کر کے انسان لے جائے تاکہ یہ کام جو ہے، نیکیاں جو ہیں اس کے کام آئیں. لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ یعنی ایک ایسی سچویشن بن جاتی ہے جہاں پہ کہ آپ کے ایمان کو خطرہ ہے، آپ کا ایمان جو ہے خطرے میں پڑ جائے کہ آپ کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں موت کی تمنا جائز ہے. لیکن پھر بھی ایسی صورت میں بھی ڈائریکٹ آپ دعا نہیں مانگ سکتے کہ یا اللہ مجھے موت آ جائے کیونکہ میرے ایمان کو خطرہ ہے، بلکہ پھر بھی دعا کس طرح سے کرنی ہے؟ اس طرح سے دعا کرے کہ اے اللہ مجھ کو زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے موت دے جب موت میرے حق میں بہتر ہو. یعنی پھر بھی ایسی سچویشن میں بھی
کہ جب ایمان کے جانے کا خطرہ ہو اس میں بھی آپ جو ہے ڈائریکٹ جو ہے موت کو نہیں مانگ سکتے اپنے لیے، پھر بھی کس طرح سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھ کو زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور جو ہے مجھے موت دے دے اگر موت جو ہے میرے حق میں بہتر ہے۔ تو یہی چیز جو ہے ان کو اصل میں کیا تھی کہ دعوت دی گئی تھی کہ یہ اپنے آپ کو سچا ثابت کریں، کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے کہ جنت ہمارے لیے ہے، تو ان کو یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ اگر تم اپنی اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت تمہارے لیے ہے تو پھر ایسا کرو کہ کیوں اس دنیا میں بیٹھے ہو، پھر موت کی تمنا کرو اور جاؤ جنت میں۔ تو یہی چیز جو ہے ہم مسلمانوں کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ آج کا مسلمان بھی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ جنت مسلمانوں کے لیے ہی ہے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس مسلمان ہونا کافی ہے۔ کیونکہ یہود بھی کیا تھے، وہ صرف یہ سمجھتے تھے کیونکہ ہم یہود ہیں، نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، تو اس لیے ہمیں جو ہے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جنت ہمارے ہی لیے ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولن، اور ہرگز نہیں، یا تمنوہ، تمنا کریں گے اس کی ابدن کبھی بھی، بما بسبب اس کے جو قدمت آگے بھیجا ہے ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ علیم خوب جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی جو ہے موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی اپنے لیے موت کو نہیں مانگیں گے۔ کیوں نہیں مانگیں گے؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں، یعنی یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے بما قدمت ایدیہم، کہ اس وجہ سے جو کہ انہوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی جو یہ عمل کر رہے ہیں، جو یہ عمل کر کر کے آگے بھیج رہے ہیں، یہ ان سب کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کوئی نیکیاں نہیں کر رہے، جائیں گے تو پکڑ ہوگی، تو اس وجہ سے یہ کبھی بھی جو ہے اپنے لیے موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور کیا کہتے ہیں، ایسا ہوا بھی، یہود نے جو ہے، یعنی یہ ان کے لیے اس وقت کے یہود کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ اس دعوت کو قبول کرتے اور اپنے لیے موت کی تمنا کرتے اور مسلمانوں کو جھوٹا ثابت کرتے، لیکن کیا تھا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی واضح کر دی کہ یہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے، یہ اپنے لیے موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ کما رہے ہیں، جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ سیدھے کے سیدھے جنت میں چلے جائیں اور یہ دوزخ میں نہ جائیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، یعنی ظالم کون ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور لا البتہ تجدنا، تو ضرور پائے گا، ہم ان کو احرصا، زیادہ حریص، الناسی، سب لوگوں سے، علی حیات، زندگی پر، ومن الذین، اور ان لوگوں سے جنہوں نے اشرکو، شرک کیا، یودو، چاہتا ہے، احدہم، ہر ایک ان میں سے، لو، کاش، یعمرو، عمر دی جائے اس کو، الفا، ہزار، سنتن، سال۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا تو یہ حال ہے، یعنی زندگی کے معاملے میں، لمبی زندگی پانے کے معاملے میں یہ اس قدر حریص ہیں۔ یہاں پہ جو احرصا ہے نا، یہ جیسے کہہ لیں کہ سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے زیادہ حریص، سب سے زیادہ لالچی ہیں اس معاملے میں۔ جیسے ہوتا ہے نا بگر اینڈ بگیسٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ، تو یہ احرصا جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ ہے، کہ ان لوگوں کا تو یہ حال ہے، یعنی آخرت پہ یہ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے آپ میں کیا گمان کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم گئے تو سیدھا سیدھا ہم جنت میں جائیں گے، ہمیں کوئی جو ہے وہ سزا نہیں ملے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، سیدھے کے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اس کے باوجود بھی ان کی زندگی کا جو لالچ ہے کہ ان کی زندگی لمبی ہو، اس چیز کا لالچ کیا ہے؟ سب لوگوں سے بڑھ کر ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ شرک کرتے ہیں۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ۔ اصل میں مشرک کیا تھے؟ مشرک تو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ مشرک کے لیے کیا تھا؟ مشرک کے لیے تو صرف یہی تھا کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، جتنا زیادہ یہاں پہ جی لے وہی ہوگا اس کے لیے، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اصل لالچی تو ایک مشرک کو ہونا چاہیے جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اگر مر گیا تو بس سب کچھ ختم، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مشرک کو اس چیز میں زیادہ حریص ہونا چاہیے، زیادہ لالچی ہونا چاہیے، اسے اس بات کی زیادہ تمنا ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی جو ہے بہت لمبی ہو، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دنیا میں جو ہے دنیا کو انجوائے کر سکے، دنیا کی نعمتوں کو جو ہے وہ استعمال کر سکے۔ لیکن
ان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل جو کہ آخرت کے ماننے والے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، یہ گمان رکھتے ہیں کہ جنت انہی کے لیے ہے، ان کا حال یہ ہے یہ تو مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں، یہ تو مشرکوں سے بھی زیادہ لالچی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو 1000 برس جو ہے عمر دی جائے۔ تو 1000 برس سے مراد یہ ہے کہ یعنی بہت لمبی جو ہے وہ اپنے لیے زندگی چاہتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما، اور نہیں ہوا وہ بمزحزحہ، وہ ہرگز نہیں چھڑانے والی اس کو، من العذابی عذاب سے، ان یہ کہ یعمرہ عمر دی جائے، واللہ اور اللہ بصیرم دیکھتا ہے، بما جو کچھ یعملون وہ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ ان کی خواہش ہے کہ بہت لمبی عمر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت واضح طور پہ جو ہے بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کو بہت لمبی عمر دے دی گئی تو پھر یہ جو ہے عذاب سے ان کی بچت ہو جائے گی، پھر ان کی نافرمانیوں پر ان سے پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بصیرم بما یعلمون، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت اچھے سے دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے پوچھیں گے بھی کہ یہ لوگ کیا کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے آئے ہیں یا کہ نافرمانی کر کے آئے ہیں۔ تو یہاں سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے جتنی بھی لمبی مل جائے، زندگی جو ہے جتنی بھی لمبی ہو جائے، وہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان سے جو ہے وہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، یا زیادہ جی لیے تو اس کے بعد جو ہے وہ عذاب سے جان جو ہے وہ چھٹ جائے گی، بلکہ جتنا بھی انسان یہاں سے جی کر جائے گا اس کے بعد جو ہے اس سے حساب کتاب ہوگا اور اس کو جو ہے جزا اور سزا ضرور ملے گی۔ تو الحمدللہ رب العالمین، آج کا جو ہے ہمارا یہیں تک تھا لیسن۔ آج کے لیسن میں جو ہے ہم نے کچھ چیزیں جو دیکھی ہیں اپنے لیے عمل کے لیے، ان میں کیا چیز تھی؟ ایک تو یہ تھا کہ قرآن کو جو ہے وہ غور سے سنا جائے، قرآن کو غور سے سنا جائے، اور پھر کیا ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے، کیونکہ یعنی جب انسان قرآن کو غور سے سنے گا اور پھر اس کے بعد قرآن کو سننے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے، اور عمل کرنے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے اس لیول کا ہو، اتنا مضبوط ہو کہ وہ اس کو اطاعت کروا جائے۔ تو انشاءاللہ ایمان اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی ایمان جو ہے مضبوط ہو، بہت پختہ ہو، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق انسان کس طرح سے مضبوط بنا سکتا ہے؟ جب اس کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس کتاب سے مضبوط ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ سنے گا، اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو سنے گا اور غور سے سنے گا۔ جب وہ غور سے سنے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل پر بھی یہ نصیحتیں اثر کریں گی اور اس کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور پھر وہ عمل بھی کر جائے گا۔ اور پھر محبتوں کی بھی بات ہوئی تھی کہ محبتوں کا بھی ہم نے انشاءاللہ جائزہ لینا ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کبھی کوئی ہمیں نیکی کی طرف بلائے تو ہم ہاں میں ہاں تو ضرور ملاتے ہیں، لیکن دل سے ارادہ نہیں کرتے۔ دل اس وقت جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ میسج جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے اس سے جو کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے جس چیز کا اقرار کرنا ہے وہی چیز جو ہے ہمارے عمل میں بھی آنی چاہیے، اور دل سے اس چیز کا اقرار ہونا چاہیے۔ تو اچھا، ایک اور بات میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی کہ میں نے دورہ قرآن کا ایک لنک آپ لوگوں کی طرف بھیجا تھا اسکائپ پہ نا، تو آپ لوگوں میں سے کسی نے ٹرائی کی، سنا اس کو؟ جی صحیح سی، اچھا اسکائپ پہ آپ لوگ چیک کیجئے گا، اسی پہ قرآن گروپ پہ ہی جو ہے نا میسج کیا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس لنک سے آپ لوگ نہیں سن سکتے، یعنی کیا کہتے ہیں وہ نہ چلے، تو پھر کیا